بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح عقود رسم المفتی درس نمبر 6۔ محترم حضرات، اس سے پہلے درس میں بات ہو گئی تھی کہ دیکھیں شاتم رسول کی توبہ قبول ہوتی یا نہیں، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر راہن کا دعویٰ کیا جائے وہ ہلاک ہو جائے اور برہان سے ثابت کرے اس کا ضمان ہوتا ہے یا نہیں، اس بات میں خطا تھی، اس کے متعلق وضاحت ہو گئی۔ اسی طرح سے تعلیم قرآن یا نفس قرآن خوانی پر اجرت لینا، اس میں جو غلط فہمی تھی اس کی وضاحت ہو گئی۔ محترم حضرات، یہ جو فقہ ہے نا، فقہ میں پھر تخصص فی الفقہ ہے، افتاء کا جو خاص منصب ہے اس کے متعلق بات ہو گئی تھی کہ نازک منصب ہے اور اس منصب میں بہت سے چیلنجز اور بہت سے مشاکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے مفتی کو۔ دیکھیں مفتی کا جو منصب ہے، ہم اس کو سمجھتے کہ بس یہ 1-2 سال پڑھنے سے آدمی مفتی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس زمانے کے نظام کے مطابق اصل میں مفتی صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے بس پڑھ لیا اور اس نے مفتی کا لقب حاصل کیا۔ مفتی کے لیے بہت سے مشکلات، امتحانات اور چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں، تو ان کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مفتی کے لیے ایک آپشن ضرور ہے کہ وہ کیا کرے، یا رخصت پر عمل کرے یا عزیمت پر عمل کرے۔ قاضی جو ہے وہ تو احکام کو لاگو کرتا ہے، لازم کر دیتا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ سناتا ہے، لیکن مفتی صرف بتاتا ہے اور بتانے میں بھی بہت سے امتحانات اور بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ آج کے زمانے کو چھوڑ دے، 1300 سال پہلے سے اگر آپ سوچ لے تو بہت سے مفتی حضرات نے مشکلات کا سامنا کیا تاریخ میں، کہ انہوں نے ایک مسئلے کا فتویٰ دیا، اس کی وجہ سے حکومت وقت سے اس کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، یا کسی مسئلے میں اس نے بات کی، فتویٰ دیا، تو اس کی وجہ سے اس کے خاندان کو شہید کیا گیا، اس کو جو ہے جلا وطن کیا گیا یا شہید کیا گیا یا جیل میں بھیج دیا گیا یا اس کا مال سلب کیا گیا۔ تو اس طرح کے امتحانات جو ہے ایک مفتی کو پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس منصب میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے انسان کو یہ بھی پہلے سے دیکھنا چاہیے کہ مجھے ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر جو ہے ایسے حالات کے تناظر میں ارادہ پہلے ہی سے کرنا چاہیے کہ مجھے اس منصب میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ اپنے لیے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، جیسے اردو کے فتاوی جات کتابیں ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ خود آدمی عمل کرے، لیکن مفتی بننے کے بعد آدمی کو ایک خاص طرح سے ذمہ داری جو ہے سامنے آ جاتی ہے، اور لوگ اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اس سے پوچھتے بھی ہیں۔ جیسے بھی ہو، مفتی کا منصب اپنانے کی صورت میں پھر اس پر جو ہے پورے طور پر جو ہے کھڑا رہنا چاہیے، پیچھے ہٹنا یا ہواؤں کا رخ بدلنے کی وجہ سے ایسے قول پر فتویٰ دینا جو مرجوح ہو یا کوئی وجہ ہو یا کسی امام کا قول ہو، جمہوریت کو چھوڑنا، جمہور کا قول چھوڑنا، اجماع کو چھوڑنا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اور مشکلات کے علاوہ جو ہے انسان کو لالچ اور طمع کے ذریعے سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی مفتیوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اسے منصب کی پیشکش کی جائے، خوبصورت دوشیزایوں کی پیشکش کی جائے، عورتوں کی، خواتین کی، اور یہ تاریخ میں چپیڑے کی بات نہیں ہے۔ یا تک کہ آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتے ہیں نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، انہیں مال کی پیشکش کی گئی، دولت کی، منصب کی، عورتوں کی، سب چیزوں کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج ہے کہ دوسرے میں
چاند میں یہ کام چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، جب حق بات پیش آ جائے تو وہاں پر رخصت پر آدمی عمل کر سکتا ہے کہ فتویٰ ہی نہ دے، عزیمت پر بھی عمل کر سکتا ہے کہ فتویٰ دے، چاہے کسی کی دولت کو نقصان ہو یا کسی کی بزنس کو یا پورے جو ہے جو دولت ہے یا قومی مسئلہ ہے اس میں ان کو فائدہ نہیں ہے، تو صحیح بات ہی پر فتویٰ دے، یا تو فتویٰ ہی چھوڑ دے کہ میں نے دینا ہی نہیں، یا دے تو پھر صحیح فتویٰ دے، لیکن تحریف کرنا، غلط فتویٰ دینا یا کسی کا اس میں کیا کرنا، لحاظ رکھنا یا کسی کی لاج رکھنا، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بار اگر لاج رکھ لی یا لحاظ کیا تو پھر بہت سے غلط کام آگے کرنے پڑیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں پھر مفتی کے لیے، فقیہ کے لیے بھی ضروری ہے ایک ماہر استاذ فقہ کے پاس رہ کر تفقہ فی الدین، سمجھ بوجھ اور اچھی طرح سے فہم، ذہانت حاصل کرے۔ کسی ایک کتاب کے پڑھنے یا 20 کتابیں پڑھنے سے یا عام آدمیوں سے پڑھنے سے آدمی مفتی یا وہ مفتی نہیں بنتا نا جو حالات کو سمجھ سکے، جو صحیح منشا کو سمجھ سکے، جو صحیح فتویٰ دے سکے۔ اس لیے سے مفتی کے لیے پھر درست نہیں ہے فتویٰ دینا۔ یا پر ٹائٹل دیا دے کہ محترم حضرات کہہ رہے کہ لا بد من التفقہ لدى استاذ ماہر محنک، تجربہ کار، ذہین، دورس، دوربین استاذ کے پاس جو ہے تفقہ حاصل کرنا، سمجھ بوجھ حاصل کرنا، عبارات کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملات کو سمجھنا اور سلجھانے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ حاصل کرنا، اور اس کے لیے حل پیش کرنے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سے فرماتے کہ میں نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتاوی میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کے متعلق یہ بات پوچھی گئی کہ اگر وہ مطالعہ کر رہا ہو، فقہی کتب کا مطالعہ کر رہا ہو، مثلا کتابیں فقہ کی بہت سی کتابیں ہوتی جس سے آج کل اردو میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کوئی شیخ، مرشد، استاذ، مربی، معلم نہ ہو اور فتویٰ دینا شروع کرے، فتویٰ دے اور اپنے مطالعے پر جو اعتماد کرے، بھروسہ کرے اور کہہ دے کہ میں نے تو بہت ڈیپ مطالعہ کیا ہے، بہت ڈیپ سٹڈیز کی ہیں، تو کیا ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا درست ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے فتویٰ دینا درست نہیں ہے کہ وہ کئی وجوہ کو دیکھ کر اس میں سے کسی وجہ پر فتویٰ دے کہ یار یہ وجہ بھی تو موجود ہے، یہ قول بھی تو موجود ہے، اس کتاب میں بھی تو ہے، کیونکہ ایسا شخص صرف عام معلومات حاصل کر رہا ہے، معلومات کا حامل ہے، باقی جو ہے وہ مفتی یا فقیہ نہیں ہے، یا پر اس کے لیے کہا کہ لأنه عامی جاہل۔ اصل میں اعتبار اس عالم کا، مفتی کا ہوتا ہے جو معتبر، مستند، صحیح مشائخ سے علم حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، ایک کتاب یا دو کتاب یا زیادہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دو تو چھوڑ، 10 یا 20 کتابیں بھی پڑھ دینا تو اس پر جو ہے ان سے بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض اوقات 10-20 کتابیں بھی کسی ضعیف مقولے کو لے سکتے ہیں، کسی ضعیف بات کو لے سکتے ہیں، لہذا ان کی تقلید درست نہیں ہے، بخلاف ماہر شخص کے جو اہل علم سے علم حاصل کرے اور اس کو ملکہ حاصل ہو جائے، جو کہ خاص صلاحیت ہے، انسان جو ہے اس سے بلد ہو جاتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتا ہے، ایک فقی مزاج، ذوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ صحیح اور غیر صحیح میں پھر تمیز کر سکتا ہے، مسائل کو جان سکتا ہے، جو معتدبی وجوہ ہو ان کو جان سکتا ہے، ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے،
اور یہی شخص اس کے لائق ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر لے، لوگوں کے لیے مسائل واضح کر سکے۔ غیر جو ہے ایسے شخص سے بچنا چاہے، اگر اس منصب کو کیا کرے گا، پلانگے گا، اس کے لیے تعزیر ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں پھر مفاسد اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا شخص بھی فتویٰ دینا شروع کرے جو کہ ڈیپ سٹڈیز کر چکا ہو اور وہ بھی بغیر استاذ کے، بغیر معلم کے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے فسادات ہو سکتے ہیں، امن خراب ہو سکتا ہے، کل جو ہے ایک عام اجتماعی مسئلے میں جو ہے بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں محترم حضرت جو فردی ہوتے، صرف فرد سے متعلق ہوتے، ایک فرد سے اگر اس کو آپ نے غلط فتویٰ دی اس سے اتنا فساد نہیں ہوتا۔ کچھ مسائل جو کچھ افراد سے ہوتے، خاص قسم کی جماعت سے ہوتے ہیں یا علاقے سے، کچھ مسائلوں سے ایسے ہوتے ہیں محترم حضرت جو قومی ملکی سطح پر جو ہے پھر جو سے نشر انتشار پھیل سکتا ہے، اس لیے تفقہ ضروری ہے۔ بعض اوقات پھر لوگ جو ہے بہانے بناتے نا کہ فلاں مفتی نے فرمایا، دیکھ وہ کتنا متقی ہے، کتنا جو ہے رونے والا ہے، کتنا جو ہے وہ بزرگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ عام لوگ تو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ چاہے کتنا بھی نیک ہو یا بزرگ ہو، فتویٰ دینے کے لیے جو ہے عام بزرگی نہیں چلتی، اس کے لیے بزرگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، جو فقہاء کرام کی لسٹ ہم نے بتائی تھی کہ ان کے خاص درجے ہیں، خاص مقامات ہے، ڈگریز ہے، ان ڈگریز میں یہ داخل ہے یا داخل بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ان ڈگریز میں داخل ہی نہیں ہے، نہ گریڈ 1 میں ہے، نہ گریڈ 2 حاصل ہو سے، نہ گریڈ 3 4 5 6 7، تو چاہے کتنا ہی نیک اس کی نیک اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس نیکی کی وجہ سے یا صالح ہونے کی وجہ سے چاہے کتنا ہی شرف والا ہو یا حسب و نسب والا ہو، تو اس کے شرف و حسب و نسب یا بزرگی کی وجہ سے جو اس کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ اصل میں اس شخص کے قول کو لیا جائے گا جو صحیح مفتی ہو، صحیح فتویٰ اس نے حاصل کی ہو، صحیح اساتذہ سے پڑھا ہو، پہلے سے اس نے غلطیاں نہ کی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بہت غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی اعتماد پر اٹھ جاتا ہے، اس لیے جو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔